ایک تصور دیا جاتا ہے کہ گنبد کا تصور کر کے پڑھا جائے، مگر یہ بھی ایک تصور، کیا تصور ہے، لیکن کیا خوب تصور ہو۔ بات جب لوہے کی ہو تو لوہار یاد آتا ہے، سونے کی ہو تو سنیارہ یاد آتا ہے، علم کی ہو تو عالم یاد آتا ہے، بات جب درود کی ہو تو پھر درود والا یاد آتا ہے۔ یہ گنبد کیا، گنبد کو کیوں اپنے اور مصطفیٰ کے درمیان میں پردہ بناتا، تو گنبد والے کا تصور کرو۔ میرے آقا کی گول گول سی خوبصورت آنکھیں، سفید سرخی مائل چہرہ، گنگریالی اور سیدھی ریش مبارک، وہ باریک باریک لب مبارک صلوات و سلام کے، تو اس تصور میں گم ہو کے درود شریف پیش کیا جائے۔ یہ بھی اپنے نصیب کی بات ہے، کچھ پڑھا کرتے ہیں، کچھ بھیجا کرتے ہیں، کچھ پیش کیا کرتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے وجدان، پڑھنے والے پڑھا کرتے ہیں، بھیجنے والے بھیج دیا کرتے ہیں کہ فرشتہ لے کر جاتا ہے۔ یہ بھی میرے آقا کا اعلیٰ دربار ہے، فرشتہ بعد میں پہنچتا ہے، نبی پہلے سن لیتے ہیں۔ بھیجنے والے تو محبت والوں کا درود حضور پہلے سن لیتے ہیں، فرشتہ بعد میں پہنچتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو پیش کرتے ہیں، اور پیش کرنے کے لیے سامنے ہونا ضروری ہے۔ تو یہ میرے آقا کریم کی عطا ہے، چاہے تو محفل میں آئیں تو غلام کو سامنے بٹھا کے حضور اپنا درود جو ہے وہ سنے، اور غلام پیش کر دیتا ہے، یا غلام قدموں میں بلایا جاتا ہے تو غلام پیش کر دیتا ہے۔ یہ اپنے پیش کی بات ہے، پڑھنے والے پڑھیں، بھیجنے والے بھیجیں، پیش کرنے والے۔ اللہ کریم کا کرم، اس کی عطا کہ جس نے ہمیں انسان بنا کر حضور کا غلام بنایا۔ بے پناہ سلام حضور سید عالم کی ذات پر کہ جنہیں رب محمد کہتا ہے، کائنات کی ہر چیز جن پر درود بھیجتی ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے تو نبی پر درود بھیجتا ہے، چاند چاندنی کرتا ہے نبی پر درود بھیجتا ہے، ستارے چمکتے ہیں نبی پر درود بھیجتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں نبی پر درود بھیجتی ہیں، درخت جھومتے ہیں نبی پر درود بھیجتے ہیں، پھول کھلتے ہیں تو نبی پر درود بھیجتے ہیں، دریا تغونتے ہیں تو نبی پر درود بھیجتے ہیں، امتی محفل میں آتا ہے تو درود بھیجتا ہے، نمازی نماز میں آتا ہے درود بھیجتا ہے، فرشتہ زمین پہ آئے تو درود بھیجتا ہے، سدرہ پہ جاتا ہے تو درود بھیجتا ہے۔ اس نبی کی بات کیا کروں جس پہ میرا اللہ خود درود بھی بھیجتا ہے اور سلام بھی بھیجتا ہے۔ کائنات کے اندر حضرات عزیزہ کارتی چند لمحے کی محفل سکتی ہے، چند گھنٹوں کی محفل سکتی ہے، ساری رات کی محفل ہوگی، حضور کا ذکر ہوتا ہے، اور میرے عزیزوں کائنات کے اندر سب سے بڑا عاشق میرے رب کا، میرے محبوب کا خود ذات باری ہے، جس نے 23 سال بصورت قرآن اپنے محبوب کی نعت پڑھی ہے۔ اور نعت کہنا حضرات عزیزہ کار یہ بڑا ازل سے سلسلہ چلا آ رہا ہے اور ابد تک چلتا رہے گا۔ اور حضور علیہ السلام کے دیوانوں سب سے پہلا نعت خوان میرا رب ہے، سب سے پہلا ذاکر حضور کا میرا رب ہے، جس نے حضور کی نعت کہی۔ اب آئیے حضرات حضرت تاجدار بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فرمایا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اس سے پیچھے چلے جائیں، مولانا شیخ بصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، نبی نل، انہوں نے بھی فرمایا تھا ہمارا نبی نل عامر ناہی فلاح بھی کچھ عرصہ پہلے، پھر اس سے پہلے چلے جائیں تو صحابہ اکرام نے بھی تذکرہ فرمایا، حضور علیہ السلام فرمایا ہمارا نبی۔ اللہ نے ارشاد قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا۔ تو نعت ہوتی ہے جس میں سرکار کی بات، جس میں حضور کی ہی ذات ہو، حضور کی تعریف ہو۔ اور پہلی بات ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، اکرم صاحب الوی صاحب اپنی عقیدت کا اظہار کر سکتے ہیں، راہیا صاحب نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے، فقیر اگر اشعار لکھے حضور کی بارگاہ میں اپنی محبت کا اظہار کر سکتا ہے، تعریف نہیں ہو سکتی۔
اس نقطے کو سمجھیے گا، تعریف مصطفیٰ نہیں ہو سکتی، نہ کائنات کے اندر کوئی مائی کا لال تعریف مصطفیٰ کر سکتا۔ علم کے لیے عالم چاہیے، عشق کے لیے عاشق چاہیے، سونے کے لیے کوئی سنیارا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے عزیز خوشبو سمجھنا ہے تو پھول کا سہارا لینا پڑے گا۔ تو تعریف وہ کرے گا جو حضور کا عارف ہو۔ اللہ کرے فقیر کا یہ جملہ سمجھ آ جائے، تو تعریف وہ کرے جو حضور کا عارف ہو، اور ما سوائے ذات حق کے حضور کا کوئی عارف ہی نہیں۔ حضور امام الانبیاء صحابہ اکرام تشریف فرمایا، سرکار نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ سنو، جناب صدیق اکبر صفر و حضر کے ساتھی، دیگر انبیاء اکرام حضور کے ساتھی ہیں، لم یعرف لی حقیقتاً غیر ربی، میں تم یہ نہ جاننا کہ تم میری معرفت حاصل کر چکے ہو، میری حقیقت جان گئے ہو۔ میری حقیقت کیا ہے؟ میرے رب کے سوا جانتا ہی کوئی نہیں۔ اور جو حقیقت جانتا ہے، جو حضور کی معرفت جانتا ہے، وہ تعریف بھی وہی کرے گا۔ تو سنو، جب قرآن پڑھا جائے تو جان لو تعریف مصطفیٰ ہو رہی ہے۔ جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو مزمل کی چادر کی بات ہو رہی ہو، مزمل کی کملی کی بات ہو رہی ہو، مدثر کی چادر کی بات ہو رہی ہو، واللیل کی زلفوں کی بات ہو رہی ہو، والضحیٰ مکھڑے کی بات ہو رہی ہو، وحی یوحا کی زبان کی بات ہو رہی ہو، عمرو کی جان کی بات ہو رہی ہو، حضور علیہ السلام کے اس قرب کان قاب قوسین او ادنیٰ کی بات ہو رہی ہو، اسریٰ بعبدہ کی مصطفیٰ کی سیر کی بات ہو رہی ہو، حضور کی عطا کی بات ہو رہی ہو، حضور کی سخا کی بات ہو رہی ہو، آتاکم الرسول کی بات ہو رہی ہو، مصطفیٰ کی اسوہ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی بات ہو رہی ہو، تو جان لو تعریف مصطفیٰ ہو رہی ہے۔ آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، شعر ہوتا ہے 3 قسم کا، شعر ہوتا ہے 3 قسم کا، اور اس میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے جس میں شعر وجدانی جس کو بول، کہ جس کے اندر شاعر اپنا وجدان اور اپنا عشق اور اپنا مزاج بیان کر اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔